فرخ خان صاحبہ. جی جناب اسپیکر، السلام علیکم. سب سے پہلے میں پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب اور فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب اور ان کی ٹیم کی بڑی محنت اور کاوشوں سے جو انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ بجٹ پیش کیا ہے، اس پہ ان کو مبارکباد دیتی ہوں. اس کے بعد جہاں جہاں کچھ کمزوریاں مجھے دکھائی دی ہیں، میں اس کے حوالے سے ان پہ ان کو اپنا نقطہ کا اظہار کرتی ہوں. جناب والا، میں 2-3 پوائنٹس پہ بات کروں گی. سب سے پہلے سولر پلیٹس کے حوالے سے. سولر پلیٹس چاہے وہ سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو یا کسی بھی ایریے میں ہو، کے تک کی ہو، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے امپورٹ پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے تھا. اب جو ٹیکس لگایا ہے اس سے سولر پلیٹ جو 16-17 ہزار کی ملتی تھی ایک پلیٹ، اب وہ 20 ہزار سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. حالانکہ ابھی ٹیکس لگے ہوئے 2-4 دن بھی نہیں ہوئے. اور پہلی والی حکومت نے 17% ٹیکس آلریڈی لگایا ہوا تھا، لیکن پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف نے گرین انرجی کے حوالے سے اس ٹیکس کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب پھر یہ دوبارہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. میں اسپیکر صاحب گزارش کرتی ہوں کہ اب جب کہ ماحولیاتی تبدیلیاں اتنی خوفناک ہیں، اتنی گرم ہیں کہ یقین کریں کہ بندوں کو پانی پینا بھی جو ہے نا نصیب نہیں ہو رہا. ٹھنڈا پانی نہاتے ہیں تو وہ بھی گرم پانی ملتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے ہیں. تو مہربانی سے اس کیفیت سے عوام دوست حکومت، میں اس حکومت کو عوام دوست حکومت کہتی ہوں، اس عوام دوست حکومت سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ ٹیکس ضرور لگائیے گا، لیکن ابھی نہیں. ابھی دوسرے فلاحی کاموں کے ساتھ اس کو بھی فلاحی کام ہی سمجھیں. اور جب تک ایک غریب کے گھر میں 2 روشنی کے بلب اور 1 پنکھا لگ جائے، اس وقت تک اس پہ ٹیکس نہ لگے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر گھر کو اب گرین انرجی کے حوالے سے سوچا جائے. جہاں تک سولر پینل کو مزید جب بنیں گے، پاکستان میں بھی بن رہے ہیں اور وہ بہتری کی طرف ہوں گے، زیادہ اچھے بنیں گے، تو پھر بے شک یہ ٹیکس لگا دیجیے گا تاکہ لوگ جو ہیں آسانی سے اس کو حاصل کر سکیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں، موجودہ ٹیکس میں مرد اور عورت دونوں پر ہی اس کا اثر ہوتا ہے. بلکہ یوں کہنا بیجانہ ہوگا کہ پورے خاندان پہ اس ٹیکس کا اثر ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے سنگل مدر کا سوچا ہے جو ملازمت کرتی ہے اور اپنے بچے کو یا بچوں کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے؟ آپ نے وہ سنگل خاتون جس نے اپنی زندگی ساری عمر اپنے بہن بھائی اپنے ماں باپ کے لیے وقف کر دیتی ہے اور اپنے بالوں میں چاندی اتار لیتی ہے، شادی نہیں کرتی ہے، ان عورتوں کے متعلق آپ نے کبھی سوچا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسپیکر صاحب ان خواتین کا ضرور سوچئے. اس بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کی کہیں کوئی بات نہیں ہے، فائنینشیل امپاورمنٹ کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے، جو کہ بہت ہی پریشانی کا باعث ہے. سب پارلیمنٹیرینز کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی سوچ کی بات ہے. اس سلسلے میں استدعا کرتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ کے زیادہ سے زیادہ طریقہ کار ہونے چاہیے. سرکاری ادارے اور دوسری سول اداروں میں فیکٹریاں وغیرہ جو ہیں، ان میں کم از کم 15 سے 20% جو ہے وہ خواتین کو نوکریاں ملنی چاہیے ان کی تعلیم کے حوالے سے. بالکل اسی طرح جس طرح الیکشن میں 10% خواتین کا کوٹا ہوتا ہے، اگر 10% وہ الیکشن میں اس بندے کو جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو نہ ملے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ان فیکٹریوں کے اور دوسری جگہوں پہ جب تک وہاں پہ 15 سے 20% خواتین نہ ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پرمٹ ختم کر دیے جانے چاہیے. اسپیکر صاحب، میں بہت مشکور ہوں اپنی اسمبلی میں کام کرنے والی خواتین کی ڈے کیئر سینٹر میں آپ نے بنایا ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے. اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ ہر ادارے میں جہاں پہ 1000 سے زیادہ لوگ مرد کام کرتے ہوں یا لیبر کام کرتا ہو،
وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر ہونا چاہیے، اور اس ڈے کیئر سینٹر کا نام جو ہے دانش ڈے کیئر سینٹر ہو. یہ بھی ایک چین بنے گی. جس طرح سے محترمہ بے نظیر بھٹو، جب میں ان کی تصویر دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں، خوش ہوتی ہوں کہ اس خاتون کے حوالے سے، اس عظیم خاتون کے حوالے سے اب تک لوگ کتنے فنڈز اپنے ان کو ملتے رہتے ہیں. پہلے میں یہ سوچنا چاہ رہی تھی کہ اور یہ جو ڈے کیئر سینٹر جو بنائے جائیں، ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی ہماری کوکس کی خواتین یا دوسرے ادارے جو ہیں وہ ان کو کرتے رہیں. پارلیمنٹیرین جو خواتین ہیں، اور میں اپنی محترمہ شاہدہ روانی صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کوکس کے حوالے سے انہوں نے پارلیمنٹیرین خواتین کو، اور جو سول دوسری جو خواتین ہیں، دوسرے ادارے ہیں، این جی اوز وغیرہ ہیں، ان کو بورڈ پہ لیا ہوا ہے. مستقل ان کے مسائل کی نشاندہی کرتی رہتی ہیں اور مصروف رہتی ہیں عمل میں. لیکن افسوس یہ بات ہے کہ 2022 سے کوکس کا انعقاد ہوا ہے، اور بڑے احسن طریقے سے ساری کوکس کی خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. لیکن 2013 کے بعد پارلیمنٹ کی کچھ جینڈر ڈسکرمنیشن کا سامنا ہو رہا ہے، اور ہماری کسی بھی اسکیم کو یا کسی ڈیولپمنٹ اسکیم کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. ویمن امپاورمنٹ ہمارے ہاں ایک بہت ہی ایسا عمل ہے جس پہ زیادہ زور دینا چاہیے. ہمارے ہاں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں مختلف کنٹری سے خواتین کو بلاتے ہیں، اور جن کے لیے ان کو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں یہ ہاؤس کیپر خواتین ہوتی ہیں اور بچوں کو دیکھنے بھال کرنے والی خواتین ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہزاروں ڈالر خرچ کرنے کے بجائے ہمیں اس حوالے سے ایف اے اور مڈل پاس لڑکیوں کو جدید طریقے سے یہاں پر ڈے کیئر سینٹرز میں یا گھروں میں کام کرنے کا طریقہ سکھانا چاہیے. باقاعدہ ان کی یونیفارم ہونی چاہیے، ان کو الیکٹرانک جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بتانا چاہیے، انہیں ٹیمپریچر لینا چاہیے، بالکل جس نرسز کو سکھایا جاتا ہے. تو ہم لوگ یہ جو باہر جو ہم پیسے بھیجتے ہیں وہ ہمیں نہیں بھیجنے پڑیں گے، اور وہ خواتین ان کو یہاں پاکستان میں ہی اچھے گھروں میں نہ صرف نوکریاں ملیں گی بلکہ اچھی رقم ان کو ملے گی. میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد میں صرف ایک پولی ٹیکنیکل اسکول ہے خواتین کے لیے، اور وہ بھی 1982 میں کھولا گیا تھا. اس وقت یہاں پہ جو شرح پاپولیشن تھی وہ صرف 2,20,000 تھی، اور اب 13 لاکھ ہو گئی ہے، اور وہ ایک ہی پولی ٹیکنیکل کالج ہے جس میں خواتین کو پڑھایا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ایک اور پولی ٹیکنیکل کالج ہو اور اس میں مختلف قسم کی طریقے ان کو سکھائے جائیں. آخر میں یہ تو مجھے بہت سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ میں آرم فورسز کے بجٹ کے ایلوکیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. جناب اسپیکر، میں سمجھتی ہوں یہ بہت احسن اقدام تھا، جو ظاہر ہے اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بہت عمل و دخل ہے. ستارہ امتیاز زاہد ملک صاحب ایک نظریہ پاکستان کے جن کو اسلام آباد میں ان کو بہت بڑا ایوارڈ بھی ملا تھا. ان کا کہنا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا. ہم نے پاکستان کو کیا دیا سوائے پریشانیوں کے، سوائے غربت کے؟ ہم نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ پاکستان نے ہمیں پاکستان دیا ہے، جسٹ 2 منٹس ہی پاکستان دیا ہے، اور اس مالک نے آپ کو مجاہد دیے ہیں، وہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اور آپ کے ان کا بجٹ، ان کا کوئی حساب، ان کا کوئی بجٹ نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں آخر میں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ختم کروں، تو میں یہی کہنا چاہوں گی اپنے عوام کے لیے، اپنے افواج کے لیے، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں کی ہر ایک سمت، سو جاؤ عزیزو کہ اس فصیلوں کی ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. شکریہ.